نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 3 باغوں کا ذکر کیا ہے. ان کے اجڑنے کا، ان کی تباہی کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں کہ وہ باغ تباہ کیوں ہوئے، ہم نے ان لوگوں سے اس نعمت کو چھینا کیوں. آئے لوگ پریشان ہیں، زوال بڑا ہے، کاروبار نہیں ہے، اجڑ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. تو قرآن مجید اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کہ لوگ اجڑتے کیوں ہیں، لوگ برباد کیوں ہوتے ہیں، اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے. پروردگار نے ان تینوں باغ والوں کو اجاڑا کیوں، ان سے اس نعمت کو چھینا کیوں. پروردگار نے قرآن مجید کے اندر ان تینوں باغوں کا تذکرہ کیا ہے. خالق کائنات نے 15ویں سپارے میں 2 ساتھیوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک امیر بندہ تھا جس کا باغ تھا، اور دوسرا اس کا دوست تھا جو غریب تھا. پروردگار فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. آپ ان کا تذکرہ کریں، ان 2 ساتھیوں کا جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے انگوروں کے، اور اس باغ کی ہم نے حفاظت کی. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجوروں کی پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے اس باغ کے ارد گرد باڑ لگا دی. اور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انگوروں کے جو باغ کے اندر جو ہم نے کھیتی اگا دی. انگوروں کے باغ ہیں، باہر اللہ تبارک ان کی حفاظت کے لیے کھجوروں کی باڑ لگا دی.
اور ان باغ کے درمیان میں اللہ رب العزت نے کھیتی کو اگا دیا، اور پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم اس باغ میں کسی چیز کی کمی نہ چھوڑتے، اس باغ کا پھل بڑا شاندار ہوتا۔ وَخِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے اس باغ کے درمیان میں سے پانی کا چشمہ چلا دیا تاکہ اس بندے کو پانی کے مسائل پیش نہ آئے اور باغ کے پھل کے اندر کمی نہ آئے، پانی محسوس نہ کرے۔ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا درمیان میں سے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پروردگار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہر ایک میوہ تھا، باغ بڑے شاندار، خوشحال تھا وہ بندہ۔ ایک دن اس کا ساتھی اس کے پاس آیا اور وہ بندہ باغ کے اندر داخل ہو رہا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، تو تکبرانہ الفاظ کہے۔ دولت جو ہے یہ بندے کو مدہوش کر دیتی ہے، عقل چھین لیتی ہے بندے کی دولت، ایمان کو سلب کر دیتی ہے۔ تو تکبرانہ الفاظ کہے، غرور کے اندر آ گیا اور کہنے لگا یہ جو باغ ہے میرا، جو میرے پاس مال ہے، نفری ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے اور میں تجھ سے زیادہ امیر ہوں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور نوکر چاکر بھی زیادہ ہے۔ آگے سے وہ ساتھی اس کو نصیحت کرتا ہے بھی آپ ایسے تکبر والے الفاظ نہ کہیں، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ باغ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہو، یہ باغ تو میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے وہاں پر بھی مقام اعلیٰ ملے گا۔ یہ دو چیزیں بندوں کو بڑی خراب کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کا دھوکہ بندے کو بڑا خراب کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے میرے پاس جوانی ہمیشہ اسی طرح رہے گی، میرے پاس جو مال ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور دوسری لمبی امید بندے کو خراب کرتی ہے۔ آج لمبی امیدیں لگا کر لوگ اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، مال خرچ کر لیں گے ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، تو لمبی امیدیں لگاتے لگاتے پتہ ہی نہیں چلتا خود دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ مال تو میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اگر قیامت بالفرض آ بھی گئی، شک کے اندر آ کر یہ بات کہی تو وہاں پر بھی مجھے مقام ملے گا۔ غرور کے اندر آ کر یہ بات کہی، حالانکہ بغیر اللہ کی رحمت سے، اعمال سے کیسے وہاں پر مقام ملتا ہے اتباع سے۔ ہوا یہ کہ وہ ساتھی کہنے لگا آپ ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنی زبان سے آپ نے جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کہنا تھا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ جب تک اللہ نے چاہا اس باغ کو باقی رکھے گا، جب تک اللہ لینا چاہے گا اللہ لے لے گا۔ ہو سکتا ہے یہ پروردگار تو اس سے باغ کو چھین لے، یہ پانی کو چھین لے، باغ کو تباہ و برباد کر دے، اور میں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مال یہاں بھی عطا کر دے، جنت کے اندر بھی مقام عطا کر دے۔ تو نیات کا خلاصہ یہ ہے، لیکن اس کا تکبر جو تھا، اس کا گھمنڈ جو تھا، وہ اس کے دماغ سے نہیں اترا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے باغ صبح ہوتی ہے اپنے اجڑے ہوئے باغ کے پاس بیٹھتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو وجہ باغ کی تباہی کی وجہ کیا بنی؟ تکبر اس بندے کے اندر آ گیا۔ جب بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کاروبار اجڑ جاتے ہیں، جماعتیں اجڑ جاتی ہیں، بندے برباد ہو جاتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ تو محترم بھائیو، اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس کے اندر کہو کہ میرا کمال نہیں، یہ تو پروردگار نے مجھ پر فضل کیا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے مجھ پر۔
فصل کی اوسط اچھی ہوئی ہے تو کہو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے فصل اچھی ہو جائے، بندہ کہے چودھری صاحب فصل بڑی اچھی ہوئی، ہم نے کھاد ہی وہ ڈالی ہے، ہم نے محنت ہی بڑی کی ہے۔ تو یہ اچھے جملے نہیں ہیں، بلکہ جو نیک مومن بندہ ہوتا ہے وہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوتے، بیماری کی نسبت اپنی طرف اور کہا شفا مجھے اللہ عطا کرتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، عہدے کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، جائیداد کے بل بوتے پر تباہ و برباد ہو گئے، اجڑ گئے وہ بندے، ان کے کاروبار اجڑ گئے، ان کی کوٹھیاں اجڑ گئیں جن لوگوں کے اندر تکبر تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ذلیل ہو کر مرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کل یہاں پر فلاں بندہ مرے گا، قتل ہوگا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارت دی وہ پوری ہوئی۔ پھر ان کی نعشوں کو اٹھا کر کنویں کے اندر ڈالا گیا، اور اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر پیارے پیغمبر نے تقریر کی، وعظ کیا۔ آپ فرمایا آپ نے میں تم کو منع نہیں کرتا تھا تکبر سے، اپنی انا سے آپ باز نہیں آئے ہیں، آپ کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے۔ تو ابو جہل مرا، تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ یہ باغ والے کا باغ بھی تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تکبر آ جاتا ہے تو یہ زوال کی نشانی ہوتا ہے، یہ بربادی کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا باغ کا تذکرہ پروردگار نے سورۃ سبا کے اندر کیا کہ خالق کائنات نے سبا والوں کو دو عظیم باغ عطا کیے، وہاں یمیل و شمال، دائیں طرف بھی باغ ہے، بائیں طرف بھی باغ ہے۔ اللہ کی نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، اور فرمایا کہ ان نعمتوں کا وَقُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کا رزق کھا کر، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کے لیے شکریہ ادا کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، پروردگار فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ اعراض کر گئے۔ اب دیکھیں کہ پروردگار نے بڑے عظیم بڑے باغ عطا کیے، دو درمیان میں بستی ہے، ادھر بھی باغ ہے ادھر بھی باغ ہے، ہر پھل اس کے اندر موجود تھا۔ لیکن جب ان کے اندر تکبر آیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر ناشکری کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پروردگار اس نعمت کو ان سے چھین لیتا ہے، اس باغ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری بھی زوال کا ذریعہ ہے۔ جس گھر کے اندر ناشکری عورت آ جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں عروج چاہتے ہو تو گھر کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بندے تک شکریہ ادا کرنے والے موجود ہو، بوڑھی عورت سے لے کر چھوٹی بچی تک شکریہ ادا کرنے والے موجود ہو۔ جو بندے، جو قوم رب کا شکریہ ادا کرتی ہے، پروردگار رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جو ناشکرا ہو جاتا ہے، رب کی نعمتیں کھا کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ آج سحری افطاری امن سے کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہیں، سالوں سال قید کے اندر ہیں، اور کئی بندے ہسپتالوں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری دو پاگل بہنیں ہیں، جب میں سحری کھانے بیٹھا تو اوپر چبارے سے انہوں نے پیشاب کر دیا، تو ہماری نہ سحری آرام سے ہوتی ہے نہ افطاری آرام سے ہوتی ہے سکون سے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ان دونوں بچیوں کو پاگل خانے کے اندر دیتے ہیں، تو میری ماں اس بات پر راضی نہیں ہوتی، مانتی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، لوگوں کی جوان
نوجوان بچیاں لوگوں کے واش روم صاف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ شکریہ پروردگار کا ادا کرنا ہے۔ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کے اندر ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ جو قوم شکر گزار بن جاتی ہے، پروردگار رحمتوں کے دروازے اس قوم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تکبر کرنے والا بھی برباد ہو جاتا ہے اور نہ شکرہ بندہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی باغ کی تباہی کی وجہ تکبر تھا، دوسرے باغ کی تباہی کی وجہ نہ شکری تھی۔ اللہ رب العزت نے تیسرے باغ کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تیسرے باغ والوں کو میں نے کیوں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ پروردگار فرماتے ہیں ایک نیک آدمی تھا، متقی بندہ تھا، اللہ کے راستے میں صدقہ نکالا کرتا تھا، غربا کا مساکین کا خیال رکھا کرتا تھا۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 7 بیٹے تھے، اب وہ آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں، ہمارا باپ تو ویسے ہی غریبوں کو دے دیا کرتا تھا، اپنا مال یتیموں کو دے دیا کرتا تھا، لہذا ہم نے اب مال یتیموں پر خرچ نہیں کرنا، غرباء پر ہم نے مال خرچ نہیں کرنا۔ پروردگار فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مال سے مساکین کو بھی نکال دیا اور مجھے بھی نکال دیا۔ اب پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا اور نیک باپ کی اولاد ہو، کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اللہ نے نعمت دی ہے، باپ اچھا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے باقیوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، غربا یتیم ہمارا مال لے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک کی بات نہ مانی بلکہ پلاننگ منصوبہ یہ بنایا کہ ہم اس باغ کو راتوں رات توڑ لیں گے تاکہ کوئی مسکین حاضر نہ ہو، کوئی غریب ہمارا مال لینے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اور یاد رکھو جب بندہ اپنے مال میں سے یتیموں کا حصہ نہیں نکالتا ہے، غرباء کا حصہ نہیں نکالتا ہے، پروردگار کا حصہ نہیں نکالتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے وہ بندہ جو اپنے مال سے یتیموں کا مال نہیں نکالتا، غرباء کا خیال نہیں رکھتا، کمزور لوگوں کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ پھر اس بندے کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم راتوں رات ہی باغ کو توڑ لیں گے تاکہ آج کے دن کوئی مسکین ہمارے باغ کے اندر حاضر نہ ہو سکے۔ یہ جا رہے ہیں، انہوں نے 7 مزدور لیے ہیں، مزدور ساتھ لے کر باغ توڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ نحن محرومون، بلکہ ہم اس نعمت سے، اس باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے پشیمان ہو گئے، کہا کہ ہمارا باپ اچھا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا، آج ہم نے بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے، جس کی وجہ سے پروردگار نے ہم سے وہ باغ والی نعمت ہی چھین لی ہے۔ تو تکبر کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھین لیتا ہے، زوال آتا ہے، ناشکری کی وجہ سے زوال آتا ہے، اور جب بندے کی نیت بد ہو جائے پھر بھی زوال آتا ہے۔ ان تیسرے باغ والوں کی نیت بد ہو گئی، نیت کے اندر فتور آ گیا، کہا کہ باپ اللہ کے راستے مال خرچ کرتا تھا یتیموں پر، لہذا یہ باپ تو ہمارا نقصان کرتا تھا۔ نیت کے اندر فتور آیا، پروردگار نے اس نعمت کو ہی ان سے چھین لیا۔ تو محترم بھائیو، جس آدمی کی نیت خالص ہوتی ہے پروردگار اس بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جب نیت انسان کی بد ہو جائے تو پھر زوال کے دن شروع ہو جاتے ہیں بندے کے لیے۔ آج لوگ مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں کے گھرانوں میں رہنے والے، اپنے آپ کو مومن کہنے والے بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور ہیلا بہانہ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، میں تو لینا نہیں چاہتا تھا، بہن مجھے معاف کر کر چلی گئی ہے۔
کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہے جس نے کہا کہ بہن کو میں نے حصہ معاف کر دیا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف نیت انسان کی بد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال میں سے، فصل میں سے عشر نہیں نکالتے۔ ہم نے جی ٹھیکے کے پیسے دیے ہیں، پانی لگایا ہے تاکہ مال کم نہ ہو جائے، صرف نیت کے اندر فطور ہوتا ہے۔ جب بندے کی نیت بد ہو جاتی ہے، پروردگار سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اور جس بندے کی نیت خالص ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے، پروردگار اس بندے کے مال کو پاک اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یہ مال خرچ کرنا اس بندے کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی کمر توڑ بیماریوں سے اس بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اور اس بندے کے مال کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ جو مال اللہ کے راستے سے بندہ خرچ کرتا ہے، اب مال خرچ کون سا کرنا ہے؟ اور ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر آخری عشرے کے اندر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بندہ تاک راتوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، روزے داروں پر بندہ خرچ کرے، شاید کہ یہ دن انسان کو اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں فطرانے کے بارے میں جگہ جگہ سے سوال کرتے ہیں کہ کہیں 5 روپے کم ہو جائے، اور اس بندے کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ جو 5-10 روپے کم بتاتا ہے تاکہ مال تھوڑا سا بچ جائے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام منقع سے بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، جو سے بھی فطرانہ ادا کرتے، کھجوروں سے بھی آدمی فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ صرف ہمارے معاشرے کے اندر اکثر طور پر گندم لوگ دیتے ہیں، بلکہ حیثیت کے مطابق غرباء پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے وہ منقع کے حساب سے غرباء کو پیسے دے دے، جنس دے دے۔ وہ آدمی کھجوروں کے مطابق پیسے نکال کر دے تاکہ غرباء اور مساکین کو زیادہ مواقع میسر ہوں، تاکہ وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ اور سال کے بعد عید آتی ہے، آدمی کنجوسی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر بخل آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا پروردگار کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ اور ہی اس بندے کو رزق عطا کر دیتے ہیں، رزق کی تھوڑ اس بندے کو نہیں آنے دیتے۔ اور سب سے جو آدمی محبوب مال کر چرتا ہے اپنا، وہ نیکی کو پا لیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پروردگار فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ بہت سارے لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے بسیطہ کپڑے ماہ رمضان کے اندر۔ ہم نے جی اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کر دیا ہے۔ کیا خرچ کیا ہے؟ میرے جتنے پرانے کپڑے تھے سارے غرباء کو دے دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مما تحبون، وہ چیز تم خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز پروردگار کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تم نیک نہیں بن سکتے۔ حاجی بن سکتے ہو، نمازی بن سکتے ہو، لن تنالوا البر، نیک نہیں بن سکتے۔ تو نیکی کے لیے ضروری ہے اپنی محبوب چیز بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے مال۔ تو پروردگار نے شرط لگائی ہے، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، نیک نہیں بنو گے، تو جناب طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، جو میرا فلاں باغ جو مجھے بڑا محبوب ہے اور پیارا ہے، میں اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس باغ کو وقف کرنے پر اجر کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمسایہ جو بھوکا ہوتا ہے آدمی اپنا مال اٹھا کر باہر جا رہا ہوتا ہے، بھائی کی اولاد بھوکی ہے، ہمسائے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس نے مال اٹھایا ہے اور اوروں کو دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو اصول بتلایا ہے، سب سے پہلے قریبی کو چیک کرے، اپنے ہمسائے کو دیکھے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پروردگار بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ یہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں، بلکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں کمزور بندہ، میرا فلاں بے سہارا بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر آپ اس کو کھانا کھلا دیتے تو مجھے اس کے پاس ہی پا لیتے۔ پھر پروردگار سوال کریں گے اس بندے سے، مجھے آپ نے پانی نہیں پلایا، یہ عرض کرے گا رب العالمین میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ تو پروردگار فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے آپ سے پانی کا سوال کیا، آپ نے پانی نہیں پلایا، اگر آپ اس کو پانی پلا دیتے تو مجھے پروردگار کو وہاں پاتے۔ تو کمزوروں کا خیال کرنا، غرباء کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر۔ تو جو آدمی مسئلہ چلا تھا کہ جب انسان کی نیت بد ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، غرباء کو، یتیموں کو اپنے مال سے حصہ نہیں نکالتا ان کے لیے، تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے، جس طرح پروردگار نے ان باغ والوں سے باغ چھین لیا ہے۔ تو تینوں باغوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے باغ کی تباہی کی وجہ تکبر تھا، دوسرے باغ کی تباہی کی وجہ ناشکری تھی، اور تیسرے باغ کی تباہی کی وجہ سے بد نیتی تھی۔ بندہ بخیل اور بد نیت ہو جاتا ہے تو پروردگار اس بندے کو اجاڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، بھائی بیمار ہے سگا، اس کو دوائی کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں، اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود بندہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہے لوگوں کا حق مارنا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا بندہ بھی اجڑ جاتا ہے۔ جو کسی کا حق مارتا ہے بدترین ہے وہ بندہ جو اس دنیا سے اس حالت کے اندر جاتا ہے کہ لوگوں کا حق مار کر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑوں جتنی نیکی لے کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور یہ بندے پر لوگ تعجب کریں گے، اس بندے پر رشک کریں گے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنی محنت کی ہے، اس بندے نے، اللہ نے کتنی نیکی اس کو عطا کر دی ہیں، آج یہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے اور اس بندے کی پہاڑوں کی مانند نیکی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادھر سے کچھ آدمی آ جائیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اے رب العالمین یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر ہماری پگڑی اچھالا کرتا تھا، ہماری کردار پوشی کرتا تھا۔ کچھ لوگ آئیں گے، پروردگار یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر ہمارا حق کھا گیا، ہماری جائیداد پر قبضہ کر گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیوں کو چھین کر ان لوگوں کو دے دے گا جن لوگوں کا یہ مال کھا کر آیا ہے، جن لوگوں کی یہ کردار پوشی کر کے آیا ہے، ان لوگوں کے اندر اس بندے کی نیک اعمال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لینے کے باوجود جنت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمازیں موجود تھی نامہ اعمال کے اندر، حج موجود تھا نامہ اعمال کے اندر، لیکن وجہ کیا بنی؟ لوگوں کا حق کھاتا رہا، اس معاملے کے اندر احتیاط نہیں برتی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں سے خالی ہو گیا، پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی اس کے کام نہیں آئی ہیں۔ تو محترم بھائیو، صرف
نجات کے لیے روزہ کافی نہیں ہے، نمازیں صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا پیسے روپے کھائے ہیں اس کو لوٹانا واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک بندہ کسی کا حق اس کو واپس لوٹا نہیں دیتا، اس وقت اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی آدمی کی میت کو قبر کے اندر چھٹکارا نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ قبر کے اندر اس بندے کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے جو بندہ لوگوں کا حق غصب کر کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر انسان ہونے کے ناطے بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے، محلے داروں کے ساتھ، کاروبار کے اندر، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ بندے سے ایسا کام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اگر کسی کے گلے سے پیسے چوری کیے ہیں، اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز چوری کی ہے، پلٹا دو، واپس کر دو۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ جن کو معمولی سمجھتا ہے، قیامت کے دن یہ بہت بڑی بن کر انسان پر حاوی ہو جائیں گی، بندے کی نجات کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی لکڑی اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو حق کھا کر جاتا ہے میرے بھائیو، اس کی نجات بڑی خطرے کے اندر ہے۔ جب تک بندہ حق والوں کا حق ادا نہیں کرتا، سرخ روح نہیں ہوتا ہے، چاہے ساری رات لیلۃ القدر میں عبادت کرتا رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی ایک کو ایسے نہ دیکھوں کہ اپنے سر پر بکری اٹھا کر آئے، یہ بندہ اپنے سر پر اونٹ کو اٹھا کر آئے اور مجھے کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ میری مدد فرمائیں۔ فرمایا کہ میں نے وہاں پر مدد نہیں کرنی، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر تمہیں آگاہ کر دیا تھا اور قیامت کے دن کے بارے میں میں نے تمہیں خبر دے دی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کا حق کھا کر جائے گا تو قیامت کے دن وہی اس بندے کے لیے وبال بن جائے گا۔ یہاں پر جو بکری چوری کرتا ہے اور خوش ہو کر جاتا ہے، میں نے فلاں کمزور بندے کی بکری کو اٹھا لیا ہے، فلاں کی گائے چوری کر کر میں آ گیا ہوں، اور خوش ہوتا ہے، آج خوش ہوتے ہو کسی کی بکری اٹھا کر، کل یہ قیامت کے دن یہ بکری انسان کی نجات کے اندر رکاوٹ بن جائے گی اور پروردگار اس بکری کو اس کے سر پر رکھ دیں گے، اس بکری نے وہاں پر پھر جان نہیں چھوڑنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، روزے رکھتے ہو، نمازیں ادا کی ہیں، ماہ رمضان کے اندر محنت کی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ محنت کا صلہ عطا کرے، اگر کسی کا حق مارا ہے فوراً واپس کر دو۔ اگر شرم آتی ہے تو اکاؤنٹ کے ذریعے اس بندے کو پیسے بھیج دو، جس بندے کے پیسے کھائے ہیں، مال کھایا ہے، اکاؤنٹ کے ذریعے بندہ اس کے پیسے واپس کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بندے جھگڑا کرتے ہوئے آئے اور زمین کا ایک ٹکڑے پر جھگڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا، پہلے آپ وعظ و نصیحت کرتے۔ ایک کہتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ناحق چیز لے کر چلا جاتا ہے، زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق کے اندر کروا لیتا ہے، وہ مجھ سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جائے گا۔ جب دونوں نے یہ بات سنی تو ایک کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر میں اپنے بھائی کو یہ حصہ دیتا ہوں، دوسرا کہنے لگا میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر پہلے دونوں جھگڑتے ہوئے زمین کے ٹکڑے کی خاطر آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر آج ہم زمین کا ٹکڑا نہ حق لے کر دنیا سے جائیں گے، اگر اللہ نے زمین کے ٹکڑے کے بدلے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو پھر ہم نے کون سی سمجھداری کی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر طور پر جو یہ فیصلے ہوتے ہیں، زمین کے ٹکڑے پر لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، فساد بڑھ جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، لڑائی سے بچنا چاہیے، مگر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہے تو بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، پروردگار اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔
माफ़ी करना ये भी बहुत बड़ा अमल है, बंदे को करीब कर देता है। और जो माफ़ी नहीं करता ये ऐसा फेल है कि बंदे से को दूर कर देता, उजड़ जाता है बंदा। अगर दो सूरतें हैं, अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी के हाथ आदमी पैगाम दे दे, यार फ़लाँ बंदा आपसे मुआज़रत करता है, गलती कर बैठा था। अगर आदमी खुद चल कर चला जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आदमी गलती पर पशेमान होकर अपने भाई से मुआज़रत करने के लिए चला जाता है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे थे, राहिमल्लाहु अब्दन, ऐ परवरदिगार उस बंदे पर रहमत फरमा जिस मेरे उम्मती ने किसी का हक खा लिया, किसी पर ज़्यादती करता है लेकिन बाद में इसे पशेमान हुआ और उस बंदे से जाकर ये बंदा मुआफ़ी तलब कर लेता है। ऐ परवरदिगार इस मुआफ़ी तलब करने वाले पर रहमत के दरवाजे ही खोल दें। तो माफ़ी तलब करना ये बड़ा फेल है। बाद दफ़ा ये होता है कि ख़ानदान के अंदर ऐसे शरारती लोग होते हैं, बंदा एक मरतबा माफ़ करता है, दो दफ़ा माफ़ करता है, उसका नतीजा गलत निकलता है। वो कहता है लगता है ये मुझसे डरता है। तो उसका हल ये है कि उससे एराज़ किया जाए। 2 माह के बाद मिलते हैं तो 3 माह बाद उसके बाद मिले, 4 माह के बाद उस बंदे से मिलते हैं तो 6 माह के बाद मिले। एराज़ करें, एराज़ के अंदर निजात है। और कोशिश करें जो शरारती बंदा है उसकी सोबत से भी बचा जाए और मोबाइल में उस बंदे का नंबर भी काट दिया जाए जो शरारती बंदा है, क्योंकि शरारती बंदा भी इंसान के अमाल को तबाह करने का ज़रिया बन जाता है। अगर बंदा लड़ाई करता है, जो बंदे ने नेक अमाल किए होते हैं, जो नेकी की होती हैं, वो भी बर्बाद हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि शरारती लोगों से एराज़ किया जाए और शरीफ लोगों को माफ़ करके उनके साथ घुल मिल जाए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीक़ा है। सुनन दारमी के अंदर रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर जा रहे थे, सहाबा-ए किराम भी साथ थे। एक आदमी सहाबी की ख्वाहिश हुई कि मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलूँ। वो अपनी सवारी को दौड़ाता है ताकि मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी कर लूँ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलूँ मैं जाकर। वो आदमी तेज़ी करता है, भीड़ होने की वजह से उसका पाँव अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव से जा लगता है। आपको तकलीफ़ पहुँचती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोड़ा मारा उस सहाबी के पाँव पर। जब उस सहाबी के पाँव पर कोड़ा मारा, वो सहाबी सारी रात ही पछतावे के अंदर रहा कि मैंने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ दी है, कितना मैं बदनसीब बंदा हूँ कि मेरी वजह से अल्लाह के पैगम्बर को तकलीफ़ पहुँची है। सारी रात परेशान रहा। सुबह हुई तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि वो बंदा कहाँ है जिसको मैंने कोड़ा मारा था। नबी अलैहिस्सलाम के सामने उसको लाया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 80 दुमियों उसको दी और कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुमियाँ इसलिए दी हैं ताकि क़यामत के दिन परवरदिगार मुझसे सवाल ना कर ले। तो मेरे भाई, वो छोटे छोटे मामलात को दुनिया के अंदर हल कर लेना ये इंसान की बेहतरी है। ये माफ़ी तलब करना ये अल्लाह के बंदे को करीब कर देता है। और जो आदमी अकड़ जाता है, गुरूर और तकब्बुर के अंदर आ जाता है, ना शुक्रा बन जाता है, तो परवरदिगार उस बंदे को उजाड़ कर रख देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। न शुक्र बंदे को, तकब्बुर करने वाले को। तो जहाँ इबादत करते हो, रोज़े रखे हैं, वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई मामला है तो दुनिया के अंदर उसको हल कर लो। अगर किसी का कोई माल खाया है तो उसको वापस कर दो, इसी के अंदर खैर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।